امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عمل کے کام پر اہمیت کا زور دیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیجی بحران کے بارے میں قطر کا موقف مستقل ہے اور اس بحران کو حل کرنے کا واحد راستہ غیر مشروط ڈائیلاگ ہے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے نائب امیر و ولی عہد کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کیے گئے صاحب اسم امیر کے خطاب کی تعریف کی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ آج کے اس بلیٹن کا آغاز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی شرکت اور ان کے جامع خطاب کی خبر سے کرتے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے اپنے اس خطاب میں قومی، عربی اور عالمی مسائل کے بارے میں قطر کے مستقل موقفوں پر زور دیا ہے۔ صاحب اسم امیر کا یہ خطاب ایک جامع اور غیر معمولی خطاب تھا کہ انہوں نے عالمی برادری کو یہ ایک حقیقت یاد دلائی ہے کہ ہم سب انسانیت کے ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے واحد راستہ آپس میں تعاون ہے۔ صاحب اسم امیر نے قطری معاشرے کو کورونا کی وبا سے بچانے کے لیے ملک کی کوششوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ قطر دنیا کے بہت سے ملکوں اور عالمی تنظیموں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ قطر پر مسلط کیے گئے ظالمانہ محاصرے کے بارے میں اپنے مستقل موقف کا دوبارہ ذکر کرتے ہوئے صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ اس محاصرے کے باوجود قطر دنیا کے مختلف بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی عمل میں بہت ایکٹیو انداز میں شرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کو غیر مشروط ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں کویت اور دوسرے دوست ملک اور برادر ملکوں کی کوششوں کو بھی بہت قیمتی بتایا ہے۔ صاحب اسم امیر کا یہ خطاب قطر کی اس کوشش کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل، اختلافات اور خاص طور پر اس علاقے کے مسائل، بحران اور کشمکشیں ختم کی جائیں اور قطر سب کے لیے بہترین دنیا بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ قطر دہشت گردی کو ختم کرنے اور اس کی اصل وجوہات کے خاتمے کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں میں بہت ایکٹیو انداز میں شریک ہے۔ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں کی ترقیاتی مدد کے لیے صاحب اسم امیر نے $100 ملین کی مدد کا ذکر کیا ہے، جس سے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انہیں درپیش مسائل کو حل کر سکیں گے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے برادر ملک کویت کے نائب امیر اور ولی عہد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل سے متعلق ہے۔ کویت کے نائب امیر و ولی عہد کے ایلچی اور وہاں کے وزیر خارجہ اور قائم مقام وزیر دفاع شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ کویتی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ابتدا میں صاحب اسم امیر کو کویت کے نائب امیر و ولی عہد کی جانب سے خیر سگالی کے جذبات پہنچائے، جن میں صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور قطر کی عوام کی مزید ترقی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے بھی اسی قسم کے جذبات پر مشتمل جوابی پیغام کویتی وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ کابینہ نے آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز ال ثانی کی صدارت میں اپنا ہفت روز اجلاس بلایا۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک جامع اور واضح خطاب تھا۔ اس میں مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں قطر کے مستقل موقف بیان کیے گئے اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اور علاقے کے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے
کیا افکار اور اصول ضروری ہیں۔ کابینہ نے قطر پر مسلط کیے گئے ظالمانہ محاصرے کے بارے میں صاحب اسممیر کی دانشمندانہ پالیسی پر اپنے فخر کا اظہار کیا ہے کہ صاحب اسممیر نے اپنے کل کے خطاب میں دوبارہ کہا ہے کہ اس محاصرے کے باوجود، جسے اب 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، قطر تمام شعبوں میں ترقی کر رہا ہے۔ قطر نے اس ناکہ بندی کے دوران اپنی پالیسی کے بنیادی اصولوں پر سختی سے عمل کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: باہمی احترام، بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور UN کے چارٹر کی پابندی، خاص طور پر ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرنے کے اصولوں کی پابندی، اور دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کر دینا شامل ہیں۔ قطر نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ مشترکہ مفادات اور ملکوں کی خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر غیر مشروط بات چیت کرنا چاہتا ہے، کہ یہی اس بحران کو حل کرنے کا راستہ ہے۔ کابینہ نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے، کہ جس کے بارے میں صاحب اسممیر نے UN کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں اس منصفانہ مسئلے سے متعلق عربی قوموں کے جذبات کی سچی ترجمانی کی ہے۔ کابینہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عالمی برادری اور خاص طور پر سلامتی کونسل صاحب اسممیر کی اس اپیل کا جواب دے گی کہ وہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرے، اور امن کے عمل کو سچے مذاکرات کے ذریعے اس کے اصل ٹریک پر واپس لے آئے، کہ امن کے عمل کی بنیاد بین الاقوامی قراردادیں ہیں، طاقت اور قوت کا استعمال نہیں، اور وہ حتمی شکل کے بارے میں تمام مسائل کو زیر بحث لائے، ایک مقررہ مدت کے اندر اندر قبضہ ختم کرے، اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی اسٹیٹ کا قیام ہو، اور اس کا کیپٹل مشرقی القدس ہو، اور ساری مقبوضہ عربی سرزمین سے اسرائیل کا قبضہ ختم کرایا جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے کویت کے نائب امیر اور ولی عہد کے ایلچی وزیر خارجہ اور قائم مقام وزیر دفاع شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے اپنے موجودہ دورہ امریکہ کے دوران امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے شہر چارلسٹن کے میئر جان ٹیکلنبرگ کے ساتھ تعاون کے مختلف شعبوں اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اقوام متحدہ کے امیگریشن کے مشن کی سربراہ محترمہ ایمان یونس اریقات سے ان کے تعیناتی کی اسناد کی کاپی وصول کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے UN کے امیگریشن مشن کی سربراہ کی مہم میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ قطر اور اقوام متحدہ امیگریشن مشن کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کے لیے انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 258 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 240 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,21,006 ہو گئی ہے۔ تو وزارت صحت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، اور قطر ان اقدامات کے ذریعے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے 4 اشخاص کو حراست میں لے لیا ہے کہ انہوں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، اور اب انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے خاتمے کے لیے فوری اپیلوں کا جواب دیتے ہوئے قطر کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ لبنان میں اس کا مشن وہاں فلسطینی ریفیوجیز کے کیمپوں میں مدد فراہم کر رہا ہے، جس کے لیے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی طرف سے سرمایہ فراہم کیا گیا ہے۔
ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے مزید بتایا ہے کہ وہاں فوڈ پیکٹس اور فیملی کلیننگ کٹس کی تقسیم کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس منصوبے سے وہاں 98,000 سے زیادہ لوگوں کو مستفید کیا گیا ہے۔ آج کا یہ بلٹن ختم ہونے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیجی بحران کے بارے میں قطر کا موقف مستقل ہے اور اس بحران کو حل کرنے کا واحد راستہ غیر مشروط ڈائیلاگ ہے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے نائب امیر اور ولی